جب دنیا ایک بار پھر یہ سمجھ رہی تھی کہ مشرق وسطی مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، عین اس وقت پس پردہ کچھ اور ہی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے تیز کیے، ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل برسا دیے، فضا جنگی نعروں سے گونج اٹھی اور دنیا کو لگا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں۔ مگر پھر ایک فون کال ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ پیغام واضح تھا، اب بس جنگ کو مزید نہ بڑھاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر واشنگٹن جنگ نہیں چاہتا تھا تو پھر چند گھنٹوں بعد اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملے کیوں کیے؟ یہیں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پس پردہ سفارتکاری کا ایک نیا محاذ کھل چکا تھا۔ واشنگٹن نے اسلام آباد سے رابطہ کیا۔ پاکستان سے کہا گیا کہ تہران تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ڈیل اب بھی ممکن ہے۔ جی ہاں، میزائل فضا میں اڑ رہے تھے لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے۔ اسی دوران پاکستان دوبارہ متحرک ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی قیادت کے درمیان رابطے ہوئے۔ اسلام آباد کے سفارتی چینل سرگرم ہوئے اور پھر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا وہ اہم پیغام سامنے آیا جہاں انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات کا آخری آبجیکٹو اب قریب دکھائی دے رہا ہے، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً اسی وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ملا جلا پیغام سامنے آیا، یعنی واشنگٹن اور اسلام آباد کم از کم اس معاملے پر ایک ہی صفحے پر دکھائی دیے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کو پیغام دیا کہ اگر اسرائیل حملے روک دے تو تہران مزید کشیدگی نہیں چاہتا، یعنی جنگ کے شور میں امن کی سرگوشیاں جاری رہیں۔ تو کیا یہ واقعی جنگ کا اختتام ہے یا پھر یہ صرف ایک وقفہ ہے اور ایک بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت؟ فی الحال ایک بات واضح ہے، میزائلوں سے زیادہ اہم لڑائی اب سفارتکاری کے میدان میں لڑی جا رہی ہے، اور اس بار بھی اسلام آباد کافی متحرک دکھائی دے رہا ہے، بلکہ شاید ان چند دارالحکومتوں میں شامل ہے جو جنگ اور امن کے درمیان کھڑی آخری دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ اکثر میدان جنگ میں نہیں بند کمروں میں لکھی جاتی ہے، اور لگتا ہے اس بار بھی قلم میزائل سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔